ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو عطائے رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور وقفے پہ جانے سے پہلے بہت خوبصورت سما اور بہت خوبصورت ادائیگی کے ساتھ دونوں ہمارے نعت خواں حضرات جو ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی حاضری لگا رہے تھے، اور یقینی طور پہ خوشبو حسان کا یہ خاصہ ہے ناظرین کرام معذرت چاہتا ہوں، خوشبو حسان کا یہ خاصہ ہے ناظرین کرام ہمارے ساتھ کہ جب ہم یہاں محفل ہوتی ہے ہمارے یہاں تو ایک الگ ہی سما ہوتا ہے، ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی چاہت ہوتی ہے، اور جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے آپ یقین جانیے ایسی چیزیں جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں کہ دل اندر سے خود بخود شاد ہو رہا ہوتا ہے، اور میں یہی میری زندگی کا سب سے بڑا حسین لمحہ ہی وہ ہے جس لمحے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف اور توصیف ہماری ان زبانوں سے ادا ہو جائے۔ وہ روئے زمین کا سب سے خوبصورت لمحہ ہی ہے ناظرین کرام ہماری زندگیوں کا، کہ جن جن لمحوں میں آپ اس جانے جانا کا ذکر کر لیں وہ لمحے آپ کے امر ہو جاتے ہیں، آپ پر فضل ہو جاتا ہے، آپ پہ کرم ہو جاتا ہے، اور کیوں نہ کرم ہو کہ وہ خود رحمت للعالمین ہے، جن کے ذکر پر اتنی بڑی بشارت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دی ہو امت کو، قیامت تک کے انسانوں پر فضل کر دیا ہو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کے چہرے کو اللہ شاد اور آباد رکھے، اس کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے، کس کو؟ جو میری بات سن کے دوسرے کو پہنچا دے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے یہ سارا کا سارا خیر کا ہے، محبت کا ہے، چاہت کا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اگر سننی ہو تو صحابہ کرام سے سنیں کہ آپ فرماتے ہیں صحابہ کرام کی جب بات ہوتی ہے ناظرین کرام تو ویسے ہی دل میں ایک خوشی آ جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے ذکر سے اہل ایمان کے چہروں پر خوشی آتی ہے ناظرین کرام، اور یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے پاس صحابہ کی محبت بھی ہے، اہل بیت کا احترام اور محبت اور چاہت بھی ہے، اور ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں ناظرین کرام اس روئے زمین کے کہ جن کے عقیدوں اور ایمان میں کی گھٹی کے اندر ان سب کا احترام، محبت اور چاہتیں بھری ہوئی ہیں ناظرین کرام۔ سرکار کا صدقہ ہے کہ اہل بیت سے محبت بھی ہے، صحابہ سے محبت بھی ہے، اور ایمان والوں سے محبت بھی ہے، اور اولیاء کرام کا احترام اور محبت بھی ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل اور کرم ہے۔ اور صحابہ کرام تو اکثر فرماتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم ملنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو کسی سے پتہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہاں ملاقات ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ جس سمت سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی ہم اس سمت چل پڑتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پا لیتے تھے۔ تو کسی عاشق رسول نے کہا نا کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ تو یہ ساری کی ساری خوش بختیاں اہل ایمان کو میسر ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ خوشبو حسان میں ایک نوجوان سے ابھرتے ہوئے نوجوان ہے ماشاءاللہ، اور میں روزانہ اپنی ٹرانسمیشن میں نوجوانوں کو خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے۔ کیوں روشن ہے؟ ہر آدمی سوال کرتا ہے نا کہ بھائی یہاں تو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، آپ جب دیکھو چینل پر آ کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے، پاکستان کا مستقبل روشن ہے، تو بھائی وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل اس لیے روشن ہے کہ پاکستان روئے زمین کا وہ واحد ملک ہے جہاں 61% نوجوان بستے ہیں، اور ان 61% نوجوانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ مغرب اور یہ سارے کے سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر ہیں، آج سے نہیں لگا رہے۔ آپ خود دیکھ لیں 10 روپے کے جو جاز کے اور یہ جتنے کمپنیوں کے پیکیج ہیں پوری رات گفتگو کر رہی ہے، نوجوانوں کو انہوں نے سستے پیکیج اس لیے دیے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اپنی روح اور توانائیاں اس میں نچوڑ کے ضائع کر دیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود بھی اس طرح کے بچے اور اس طرح کے نوجوان جب آ کے محفل میں نعت پڑھتے ہیں تو پھر دل میں خوشی تو آتی ہے نا کہ وہ اس ساری سازشوں کے باوجود سینہ سپر ہو کر اگلی صفوں میں کھڑے ہو کر دشمن کو جواب دے رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں محمد نایاب گور شاہی، ماشاءاللہ نو شاہی ہیں گوہر شاہی ہیں آپ، نو شاہی ہیں آپ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ختم رسول۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کا ہی پسندیدہ کلام، سبحان اللہ کا پسندیدہ کلام۔ جی ماشاءاللہ۔ اے ختم رسل سبحان اللہ، مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسل
رسل سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، واہ واہ. بندے تو مل ہی جائیں گے، آقا نہ ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں. اور یہ شان یہ شان تمہاری ہے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہوئے، عرش بری تک پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے سب لیکن، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر واہ واہ واہ. سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، ذی شان نبی ہیں سب لیکن، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل. اور دل کس کو دکھائے واہ واہ. چیر کے، ہاں دل کس کو دکھائے چیر کے، ہاں اللہ. کسیاں کا مداوا کون کرے، سیاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائیں چیر کے، ہاں دل کس کو دکھائیں چیر کے، ہاں سیاں کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول سبحان اللہ سبحان اللہ. کی مدنی، کونین میں تو سا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ بالکل حق ہے جناب، اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے کہ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں کوئی تم سا نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. ناظرین کرام، اللہ نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ جب یہ بات ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور ان کی، تو ناظرین کرام ویسے دل مچل مچل جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں دل ایسے چاہ رہا ہوتا ہے کہ باہر نکل کر اچھل کے باہر آ جائے، کہ جب ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو دل میں ایک ہلچل سی تو مچتی ہے ناظرین کرام. اور یہی بیٹری میں کرنٹ کی والی جو مثال دی جاتی ہے نا، وہ یہی ہے کہ اگر آپ کے دل میں اس سونے کے ذکر سے مچل مچل کے اور آپ کے اندر ایک حلاوت آ رہی ہے تو یہ کرنٹ موجود ہے.
الحمدللہ اس کا مطلب ہوتا ہے کرنٹ موجود ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جہاں حسن کی بات آتی ہے تو میں پڑھ رہا تھا ناظرین کرام، اب یقین جانیں یہ بات پڑھ کر بھی دل جھوم جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حسن کے جو ہے نا 100 حصے تھے حسن کے، اس میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 الگ کیے اور ایک الگ کیا۔ وہ جو ایک الگ کیا ناظرین کرام، اس ایک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدھے سے پوری دنیا کو تخلیق کیا اور آدھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بنایا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ آدھا پوری دنیا ہے اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام ہے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب گزرے تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور ان کو اپنی انگلیاں کٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اور ہماری اماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ناظرین کرام، آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف پر تو مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی نا، آپ فرماتی ہیں میرے آقا کے حسن پر تو مردان عرب جو ہے اپنے سر کٹواتے ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں کیا عشق رسول ہے، کیا عشق ہے۔ اور جو 99 بچے نا ناظرین کرام، 99 سے میرے پروردگار نے اپنے محبوب کو بنایا ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا لیں کہ وہ تو پردوں میں ہیں، اگر ایسے مظاہرہ اور ایسے اگر جو ہے جھلک نظر آ جائے تو کیا عالم ہوگا دنیا کا، کہ جن کے اوپر اللہ کی اتنی رحم اور اتنا بڑا فضل ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں آپ کے دیدار کی طلب کے لیے، اللہ کو بار بار کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرا دیدار، اللہ فرما رہا نہیں کر سکے گا موسیٰ، نہیں کر سکے گا، کہتے نہیں یا اللہ کرا دے، ٹھیک ہے 40 روزے رکھ کے آؤ، یہ کر کے آؤ، آ رہے ہیں تو ایک جھلک سوئی کے ناکو سے بھی کم حصہ ظاہر ہوا ہے تو وہ پورا پہاڑ جل کے جو ہے وہ کوہ طور جل گیا، سب جتنے لوگ آئے تھے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اب ذرا تصور کریں ان کے جاہ و جلال کی اور جمال کی اور ان کے حسن کی، اور جب محبوب خدا سے ملاقات ہو رہی ہے تو براہ راست آمنے سامنے ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں بتاتی ہیں نا کہ کونین میں کوئی تم سا نہیں، کونین میں صرف اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے آقا ہی ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے صدقے میں سب کچھ ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ خوشبو حسان میں جو ہے وہ اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سعد اللہ فیروزی صاحب، ماشاءاللہ گاہے بگاہے آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، درگاہ مشہوری شریف سے تعلق ہے ان کا، لاڑکانہ سندھ سے تشریف لائے ہیں اور اس پروگرام میں خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ کیا سنا رہے ہیں؟ پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہ چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، ارے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمتوں کی چادر کے رحمتوں کی چادر کے سائے ساتھ چلتے ہیں، کون چلتے ہیں؟ ارے پنجتن کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، پنجتن کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ اور الحمدللہ ہمیں تو روز ملتا ہے، کیا ملتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں کہ ہم کو روز ملتا ہے
صدقہ آل زہرا کا ہم کو روز ملتا ہے، صدقہ آل زہرا کا ہم کو روز ملتا ہے، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آل زہرا کا۔ ارے پنجتن کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، پنجتن کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی اور آمنہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، آمنہ کے پیارے کا، سبز گنبد والے کا، ارے جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، دیکھیں کتنی بڑی خوش بختی ہے، کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خوشبو حسان کی محفل یہاں سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی ابھی مدینہ منورہ سے سلام آیا ہے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہمارے یہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین۔ اور آپ ذرا تصور کریں، یہ اس وقت وہاں بیٹھ کے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ شریک ہیں سب کے لیے دعا ہے، اور سب درود پاک پڑھ لیں کہ درود پاک کے برکت ہی سے انشاءاللہ یہ جو اس وقت مصیبتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہم مدینے والے کا ذکر کرتے ہیں، مدینے سے سلام آ جاتا ہے، مدینے سے ہمارے لیے اللہ پاک کی رحمت اور فضل آ جاتا ہے۔ میں اسی لیے تو کہتا ہوں ناظرین کرام، یہ باتیں اور یہ چیزیں صرف ایمان والوں کو سمجھ میں آ سکتی ہیں، باقیوں کی سمجھ میں اس لیے نہیں آئیں گی کیونکہ ان کو بھی بڑا دیر لگے گی، کیونکہ عشق اور عقل کی بڑی جنگ رہی ہے ہمیشہ ناظرین کرام، اور عشق والے ہمیشہ منزلوں کو پہلے عبور کرتے ہیں، پہلے ان منزلوں تک پہنچتے ہیں، عقل تو بہت دیر تک بڑی مشکل سے وہاں تک پہنچتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں نا، تصور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہی تو کہہ رہا ہے قرآن مجید میں، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ مقام ابراہیم پہ جا کے دیکھیں کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مبارک کے نشان ہیں، لیکن اللہ فرما کیا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی سجدہ گاہ جو ہے اس مقام ابراہیم کو بناؤ۔ تو کسی عاشق رسول نے کہا نا، انہوں نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جھکانا چاہتے ہیں اس مقام پر، اور اسے اپنی نشانی کہہ کر روئے زمین کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے ناظرین کرام کہ یہ جو صفا اور مروہ ہے، یہ حج کے جو ارکان ہیں، یہ عشق والوں کی ایک یاد ہی تو ہے، لیکن اس یاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے انسانوں کو پابند کر دیا کہ کوئی حج کرے گا، کوئی عمرہ کرے گا تو وہ ضرور پہنچے گا حرم، ضرور پہنچے گا خانہ کعبہ، طواف کرے گا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھے گا، اس کے بعد پھر وہ صفا مروہ کے لیے جائے گا، صفا مروہ پہ کیا کرے گا؟ طواف کرے گا، اور جہاں مقام صحیح ہے، جہاں ان کو دوڑنا ہے وہاں دوڑنا بھی ہے۔ یہ ہے کیا ہے؟ تو یہ بظاہر انگریز یا گورا تو کہتا ہے اٹس جسٹ لائک ایکسرسائز، لیکن ایمان والے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے، اور رب کیا کہتا ہے؟ شاعر اللہ، صفا اور مروہ کیا ہیں؟ میری نشانیاں ہیں۔ اب ذرا آپ تصور کریں، یہ ساری خوش بختیاں کس کے نصیب میں ہیں ناظرین کرام؟ یہ ساری خوش بختیاں محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے نصیب میں ہیں، یہ ساری خوش بختیاں، اور یہ ساری خوش بختیاں اللہ کے فضل اور کرم سے امت مصطفیٰ قیامت تک سمیٹتی رہے گی۔ اور یقینی طور پر ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ اختتامی مرحلہ ہے، اور بالکل آخر میں چونکہ میں نے ناظرین کرام 3 دن سے کام شروع کیا ہوا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجیں گے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کلام اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ ہم آخر میں ایک ایک شعر سب پڑھتے ہیں، اور وہ حصول برکت کے لیے ہوتا ہے، حاضری کے لیے ہوتا ہے، اور اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت حالانکہ بڑے عاشق رسول کے طور پر ہم جانتے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت سائنس کے اندر ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، سائنس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے اتنی ایجادات کی ہیں ناظرین کرام، اس پہلو پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے، لیکن ظاہراً جو وہ عشق رسول کی یہ جو شمع جلا کر گئے ہیں، یہ ہر مومن اور ہر اہل ایمان کے دل میں اس وقت جگمگا رہی ہے، کیونکہ جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں ہمارے سینوں کے اندر جو شمع رسالت کی یہ لو ہے یہ
اور تیز ہو جاتی ہے. اور ان کا یہ کلام ہے اور اس کلام کو ہم روزانہ شریک کر رہے ہیں. سب سے اعلیٰ ہو بالا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. بالکل اختتام میں اس کے بعد پھر وقفہ ہے, اس کے بعد پھر علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. اور آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے قرآن اور سائنس پر. ہمارے ساتھ جید علماء کرام ہوں گے انشاءاللہ, آپ براہ راست ان کو ہمارے ساتھ دیکھ سکیں گے. جی ماشاءاللہ سے سب سے اعلیٰ ہو بالا سب سے اعلیٰ ہو بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو بالا ہمارا نبی اور سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب دا کملی والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس اللہ کیا بات ہے آگے سبھی مشعلیں. بے شک بے شک بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. واہ واہ سبحان اللہ. بے شک بے شک اعلیٰ صاحب کی سبحان اللہ. شعر پر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ واہ واہ علیہ واہ. تضمین کا شعر لکھا. سبحان اللہ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے. واہ 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 سبحان اللہ. بے شک بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کیا بات ہے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا ہر نبی. طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی. کیا بات ہے سبحان اللہ. واہ واہ. ایک دینے والا ہے ایک دینے والا ہے سارا جگ سوالی ہے میرے کملی والے کی شان ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. شان سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک جناب ناظرین اکرام, بہت خوبصورت سما اور یقینی طور پر محفل حسان کے یہ رنگ یہ خوشبو آپ کے گھروں تک پہنچ رہی ہے. اس وقت ناظرین اکرام پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے عطائے رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر. عطائے رمضان عطائے رمضان